تو میں پہلے محترم جناب کاشف علی کاشف صاحب کو گزارش کروں گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو وہ اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، اگر اللہ کے پاس جاؤ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو وہ اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، اگر اللہ کے پاس جاؤ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہیں۔ اس کا راز، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین سے آواز آسمان کی طرف جاتی ہے لا الہ الا اللہ، اور آسمان سے واپس آواز آتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب میں دعوت دیتا ہوں جناب کاشف علی واصف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدنا حبیب اللہ۔ باعث تحسین اور مبارکباد جناب شہزاد بھائی، سرکار والد صاحب کا ایک فکر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ استقامت ہی کرامت ہے۔ جو کام کسی بھی استقامت کے ساتھ کیا جائے، مسلسل کیا جائے، تو یہ ہونا بھی کسی کرامت سے کم نہیں ہے۔ استقامت ٹوٹ جاتی ہے، ہمت ٹوٹ جاتی ہے، لیکن جو اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگ ہیں، جو سرکار کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ اس بات کو بہت بخوبی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس آ رہا ہے یہ ہمارا استحقاق نہیں، ان کا احسان ہے۔ اور احسان کا سب سے اچھا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس احسان کو اسی خدمت میں لگا دیا جائے جہاں سے وہ احسان جس جو کر رہا ہے اس کے احسانات بتائے جائیں کہ ہم پر یہ احسان کدھر سے ہو رہا ہے اور یہ احسان کیا ہو رہا ہے۔ محسن کی ذات بھی بیان ہوتی ہے لیکن محسن کے احسانات بھی بیان ہوتے ہیں۔ تو یہ محفل بھی محسن کے احسانات کا ایک شکرانہ ہے جو ہم یہاں بیٹھ گئے۔ یہ بھی ایک درود کی محفل ہے، نعت شریف پڑھنا بھی درود ہے۔ درود شریف تو آپ سب پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ سرکار ایسا فرماتے ہیں کہ یہ نعتیہ اشعار جو ہے یہ بھی درود ہے۔ اللہ کی یاد میں بیٹھ جانا بھی درود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں بیٹھ جانا، ان کی یاد میں بیٹھ کے دو آنسو بہا دینا، یہ بھی درود ہے۔ کوئی لفظ ہو یا نہ ہو، صرف ان کی یاد میں بیٹھ جانا ہی درود ہے۔ کائنات درود پڑھ رہی ہے، اللہ نے خود کہا میں اور میرے فرشتے ہر وقت درود پڑھ رہے ہیں۔ کسی نے سرکار صاحب سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ کیا نبی زندہ ہے؟ بڑا اہم سوال آج کا اعتراض ہوتا ہے، کیا نبی زندہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ پتہ کرو، اگر زندہ نہیں ہے تو اللہ درود کس پہ پڑھتا جا رہا ہے؟ وہ حاضر ہیں، وہ ناظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت درود پڑھ رہے ہیں، اس کے فرشتے ہر وقت درود پڑھ رہے ہیں، اور کہا کہ اے مومنو تم بھی درود پڑھو۔ اب اس میں راز کی بات یہ ہے کہ مومنوں میں مومنوں کے سردار جو ہیں وہ سرکار دو عالم خود ہیں، اور وہ خود بھی درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود شریف کی کیا خوبی ہے کہ مومن بھی پڑھے ہیں، مومنوں کے سردار بھی پڑھے ہیں، اللہ بھی پڑھے ہیں۔ تمام کائنات درود شریف کے اندر مشغول ہے، چرند برند ہم کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں۔ یہ رستہ ایک ہی رستہ ہے، اللہ کی طرف جانے کا رستہ ہمارے لیے جو چنا گیا ہے وہ یہی رستہ ہے کہ ہم کسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کی طرف جائیں۔ یہی رستہ اللہ کا رستہ ہے جو حضور کا رستہ ہے۔ یہ ایک دفعہ بھائی صاحب نے ایک فکرہ کہا کہ علم جو ہے وہ معلوم کی نفی کا نام ہے۔
علم جو ہے معلوم کی نفی کا نام ہے۔ میں تھوڑا سا ذرا ٹھیک ہے اس بات کو سمجھیے کہ ہم تو علم کہتے ہیں اس کو جو ہم جان گئے، جو ہم جانتے ہیں کہ یہ اپنے علم حاصل کریں۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ علم جو ہے وہ معلوم کی نفی کا نام ہے، سمجھنی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، ایک دائرہ بناؤ، دائرے کے سینٹر میں تم ہو، دائرے کے اندر جو کچھ ہے یہ تمہارا معلوم ہے، اور دائرے کے باہر جو کچھ ہے یہ نامعلوم ہے، یعنی کہ ابھی جاننے والی اور چیزیں بھی ہیں باقی۔ تو ہم نے فرمایا یہ جو دائرہ ہے یہ احساس ہے، احساس جہالت ہے۔ اس چیز کا احساس ہے کہ جیسے جیسے علم کی شعور کی حدیں بڑھتی جاتی ہے، انسان اتنا زیادہ اس چیز کے اندر ملوث ہوتا جاتا ہے کہ ابھی تو بہت کچھ ہے جاننے والا، میں تو بھی کچھ نہیں جان سکتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی چیز کو اپنے معلوم کا حصہ بنا لیتا ہے تو اس کی قدر کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بزرگوں کے مقامات بھی مخفی رکھے جاتے ہیں، انبیاء کے مقامات بھی مخفی رکھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ خود مخفی ہے ہر جگہ۔ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہی اپنی نظر میں ہے۔ تو آدمی کے اندر جب اللہ نظر آ جائے تو وہ اللہ تو نہیں ہوتا، اس کا جلوہ ہی ہے انسان بھی۔ تو انسان کو اس رستے پہ اس نظریے سے دیکھنا کہ یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، یہ بڑے کرم والے لوگوں کے ساتھ وہ ہر چیز کو اپنے زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اللہ کے حوالے سے دیکھتا ہے۔ تو خوشی آ گئی ہے الحمدللہ، غم آ گیا ہے اس کو الحمدللہ۔ یہی تو علم ہے۔ اصل علم یہ ہے، کتابوں کا نام علم نہیں ہے، بلکہ کتابوں سے دستبردار ہونے کا نام علم ہے۔ لائبریریوں میں علم نہیں پڑھا ہوا، علم کسی کی نگاہ میں پڑھا، کسی ایسے تعلق کے ساتھ جڑ جانے میں علم پڑھا ہوا ہے کہ جو تعلق آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف لے چلے۔ آپ فرماتے تھے کہ دیکھو کسی ایسے شخص کی تعریف مت کرو جس کی عاقبت تم اپنے لیے مفید نہیں سمجھو۔ کسی ایسی شخص کی تعریف مت کرو جس کی عاقبت تم اپنے لیے مفید نہیں سمجھتے۔ تو آپ کہتے ہیں تائید ان کی کرو جن کے بارے میں تم یہ کہہ سکو کہ یا اللہ ہماری عاقبت بھی ایسی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ انعمت علیہم واللوگ، جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن پر انعام ہوا تو کہتے ہیں کہ آپ بھی ان کے قریب جا کے بیٹھ جائیں، شاید لوگ آپ کے اوپر بھی پڑ جائیں۔ اس ایک سرکار نے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا، تھوڑا رائے مدار میں آپ کو بتا دوں۔ ایک شخص کی شادی ہوئی، ہو جاتی ہے شادی جاتی ہے۔ کچھ دن بعد اس کے کچھ دوست آئے، اس نے کہا کہ نہیں بڑی مبارک ہو، شادی ہو گئی ہے، یہ بتائیں کہ بھابھی کتنا پڑھی گی؟ اس نے کہا کہ وہ جو ہے جی میرے بابا کو بہت ادب کرتا ہے۔ لیکن بہت اچھی بات ہے، ہم پوچھ رہے ہیں کہ ان کی تعلیم کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی۔ اس نے پھر پوچھا کہ ہم آپ سے ایجوکیشن کا پوچھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ کھانا بہت اچھا بناتا ہے۔ وہ کہا ہم آپ سے سوال کیا کر رہے ہیں، آپ ہمیں جواب کیا دے رہے ہیں؟ وہ کہ جاہلو، اگر یہ تعلیم تمہیں سمجھ نہیں آتی تو تم پتہ نہیں کون سی تعلیم کی بات کر رہے ہیں۔ اگر علم آپ کی زندگی کے اندر کوئی مثبت اثرات نہیں لے کے آ رہا تو کون سے علم کی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے تو علم کو، وہ علم والوں کو دیکھا کہ جو خود تنگی میں رہے، تنگ دستی میں رہے، غم میں رہے، اور انہوں نے پھر بارگاہ رسالت میں سلام ہی پیش کیا۔ بڑے بڑے فقراء نے حضرت امام زین العابدین کے قصیدے سے بڑی بڑی دانائیاں، بڑی بڑی درویشیاں حاصل کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان التیاری الصبا یومن الی ارض الحرم، کہ اے صبا کی ہوا آج کے دن
ان التیاری الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم، کہ آج کے دن اے ہوا، صبا کی ہوا، اس روزے کی طرف جا اور سلام ہمارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر۔ غم ہے، تکلیف ہے، لیکن اس حالت میں بھی سلام پیش کیا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو گھبرائے نہیں، جنہوں نے اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کیا۔ مولانا روم کا بڑا مشہور قصہ سب نے سن رکھا ہوگا کہ مولوی تھے، مولوی جلال الدین رومی، اور مسجد تھی، مدرسہ تھا پونیا میں، وہاں پہ ان کا ایک تالاب تھا، تالاب کے کنارے کتابیں رکھ کے بیٹھے تھے، فقہ پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے۔ تو درویش ایک آگے، درویش نے آگے کہا یہ چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا بابا جا تیرے کام کی چیزیں تو نہیں جانتے کیا ہے۔ وہ بابے نے اٹھائی وہ ساری چیزیں، اٹھا کے تالاب کے اندر پھینکی۔ مولانا بڑے سٹپٹائے، بڑے روئے، میری محنت اتنی دہائیوں کی، اتنا میرا کام، میرے نوٹس بنے ہوئے، کیا کیا کہا انہوں نے، اور تم نے ضائع کر دی میری پکڑ کے۔ انہوں نے کہا اچھا تیرا علم ضائع ہو جاتا ہے، ہمارا علم تو ضائع نہیں ہوتا۔ علم نہیں کیا جو ضائع ہو جائے، علم وہ جو عمل میں آ جائے، ورنہ تو آپ کا حافظہ ہے۔ مجھے نہیں یاد کہ 5ویں جماعت میں نے جیومیٹری کیسے پڑھی تھی، مجھے نہیں یاد کہ میں نے 10ویں جماعت میں کیمیا گری کیسے پڑھی تھی، سب کچھ ہے بھول بھال گیا ہوا ہے۔ وہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں جو آپ کی زندگی کا حصہ بن، جو عمل میں آ جائے، وہ ہے علم۔ تو درویش نے ہاتھ ڈالا تالاب میں، سوکھی کتاب نکال کے باہر رکھا۔ مولانا روم بڑے حیران، انہوں نے کہا یہ کیا یہ چیز ہے؟ انہوں نے کہا اب یہ تیرے کام کی چیز نہیں، تجھے سمجھ نہیں۔ پھر وہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ 3 سال کہتے ہیں کہ 7 سال کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ مولانا روم انہیں ڈھونڈتے رہے۔ ان کا نام تھا حضرت شاہ شمس تبریز۔ اور جب ملاقات ہوئی تو پھر کہا کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد، کہ میں نہیں بن سکتا تھا مولانا روم جب تک حضرت شاہ شمس تبریز سے ملاقات ہوئی۔ شاہ شمس تبریز نے اس کا کلام لکھا ہوا تھا، دم ہمہ دم علی علی، کتنا مشہور معروف کلام ہے، طاقتور کلام۔ مولانا روم نے کہا کہ حضور اتنا بڑا علم آپ کے پاس ہے، یہ کہاں سے ملا آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے باب العلم سے ملا۔ مولانا روم نے پھر سوال کیا، اچھا یہ بتائیں کہ باب العلم کو کہاں سے ملا؟ تو انہوں نے کہا انہیں مدینہ العلم سے ملا۔ اب یہ نہ پوچھے نا مدینہ العلم کہاں سے ملا، اس کو ڈائریکٹ ہی ملا ہے۔ اب علم یہ ہے، شہر ہے، دروازہ ہے، موجود ہے، جو علم آپ کو اس درگاہ تک لے کے چلا گیا، اصل علم ہے ہی یہی۔ باقی ڈگریوں میں نہیں بات بنے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہن جھگڑا چھڈ پڑھن پڑھاون دا، چھڈ جھگڑا پڑھن پڑھاون دا، سکھ چج کوئی یار مناون دا۔ کسی طریقے سے یار کو منا لیا جائے۔ وہ کہتے ہیں اکو الف تیری درکار، علم بس کری ہوئی، کہ اللہ کے ساتھ ایک آپ کو رستہ مل جائے، استقامت مل جائے۔ استقامت ہی کرامت ہے، اور یہ کرامت زندگی میں ضرور ڈھونڈے کہ اللہ کے رستے پہ چلنے والا وہ علم ڈھونڈے جس علم سے آپ لوگوں کے لیے منفعت بخش ہو جائے۔ آخری واقعہ میں اس رات سے کہا، ویسا ایک دفعہ ایک عرس پہ چلے گئے، ایک ساتھ ان کے صاحب تھے، عرس میں گئے تو وہاں پہ وہ مچ چل رہا تھا۔ مچ پتہ ہے کہ آپ کو کیا ہوتا ہے؟ وہ مچ آگ کا، وہ اس کے ارد سارے درویش سے بیٹھے ہوئے تھے، علاوہ نے وہ بون فیئر بھی کہتے ہیں آج کل اس کو۔ تو وہ درویش بیٹھے ہوئے تھے تو ویسا بھی جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب وہ جو ساتھ صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے انتظار کریں کہ ویسا ابھی اٹھتے ہیں ابھی چلتے ہیں، اٹھتے ہیں ابھی چلتے ہیں، انتظار کرتے کرتے 3 دن ہو گئے۔ اس نے کہا ویسا وہاں بیٹھے۔ 3 دن بعد اٹھے تو وہ حالت جیسی الاؤ کی تھی ویسی سرکار ویسا کی ہوئی تھی، آنکھیں ویسی لال ہوئی تھی، گھٹا مٹی اڑ اڑ کے سر کے اوپر سارا پڑا ہوا، بالکل ہی سارا مٹی ہو۔
अब वो जो 7 साहब थे ना, उन्होंने पूछा भाई साहब 3 दिन बैठे रहे हैं इधर, क्या मिला आपको? तो आपने कहा अच्छा वाह बताओ, 3 दिन तुम भी तो मेरे साथ ही रहे हो, खाना शाना मिला? उसने कहा जी बिल्कुल मिला जी, लंगर चल रहा था हम भी खा रहे थे। उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ 3 दिन को गुनाह किया? और भाई गुनाह की जैसे करना, तो मैं तो इंतजार में बैठा था कि भी आप उठते हैं नबी में चलते हैं। तो आपने कहा देखो यही दरवेशी है कि पहले तुम लोगों के लिए बेजरर हो जाओ, तुमसे किसी को कोई नुकसान ना हो, पहले लोगों के लिए तुम बेजरर हो जाओ, और फिर इससे बढ़ के बात यह है कि तुम लोगों के लिए मनफियत बख्श हो जाओ। जब तुम लोगों के लिए बेजरर हुए तुम्हारी दरवेशी शुरू हो गई, और जब तुम लोगों के लिए मनफियत बख्श हो गए तो तुम्हारी दरवेशी मुकम्मल हो गई। ये अल्लाह का रास्ता ना इंसानों में से गुजर रहा है। राह सलूक क्या है? वो सलूक जो आप इंसानों के साथ करते हैं, ये फैसला करता है। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा बड़ा नेक इबादत गुजार तहज्जुद पढ़ने वाला और अपने वो कारोबार के अंदर कोई झूठ शामिल करे या लोगों के लिए कुछ जुल्म पैदा करे, ये नहीं। वो अल्लाह वाला नहीं। अल्लाह वाला वो हो सकता है कि जो 13 का दर्जन कर दे। अल्लाह वाला वो हो सकता है जो बढ़ा के दे दे कि ये मुझे भी तो बढ़ के मिल रहा है, मेरी सितात नहीं है, मेरी ये कहीं से फैज हो रहा है, ये भी तो जो हो रहा है ये लोगों में तकसीम से, यही दरवेशी है। अल्लाह ताला हम सबकी हाज़िरी को मंजूर व मकबूल फरमाए। और मैं बहुत दुआ दूँ उस्ताद साहब के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें इस्तकामत दिए रखे सरकार की महफिल के चिराग रोशन करने की। और सरकार साहब एक शेर है कि हर चेहरे में आती है नज़र यार की सूरत, हर चेहरे में आती है नज़र यार की सूरत, अहबाब की सूरत हो के अगयार की सूरत, सूरत मेरी आंखों में समाएगी ना कोई, नजरों में बसी रहती है सरकार की सूरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब काशिफ अली वासिफ साहब